یہ تمام ہی دن ہم سب کے ہیں، اور یہ تمام ہی دن ان رشتوں کے ہیں، ان لوگوں کے ہیں جن سے دنیا بنی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے اشرف المخلوقات بنا کے اس دنیا میں بھیجا، اور اس میں انسان کی بات کی گئی، اس میں مرد کو یا عورت کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا گیا. تو ہم سب انسانوں کے لیے دنیا بنائی گئی، اس میں یہ تمام رنگ بھرے گئے، اس میں تمام نعمتیں اور رحمتیں اتاری گئیں. تو ظاہر ہے ہر دن ہمارے لیے، اور ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور ہمیں اس طرح نوازتا ہے اس دنیا میں بھیج کے. تو پھر بات وہی ہے کہ ہمارے جو حقوق ہیں اور ہمارے جو فرائض ہیں اور ہماری جو زندگیاں ہیں، اس کا صحیح طریقہ یا اصل طریقہ ہمارے رب نے وضع کر دیا ہے، اور وہی بہترین طریقہ ہے. بہرحال آج کے دن کو ظاہر ہے جب منایا جاتا ہے، آج کے دن کی ایک تاریخ مخصوص کی گئی ہے، تو اس میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ والی چیزیں جو روزمرہ میں شاید کہیں آنکھ سے اوجھل ہو جاتی ہیں یا ہمیں موقع نہیں ملتا، ان سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں، جو کہ بڑا مشکل ہے. ایک دن میں، ایک گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں وہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی، اور پورا دن بھی جو سیمینارز اور ورکشاپس اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ اس چیز سے انصاف نہیں کر سکتی کہ خواتین کے مسائل کو کتنا اجاگر کیا جاتا ہے یا خواتین کو اپریشیٹ کتنا کیا جاتا ہے. تو آج ہم نے دونوں چیزیں اپنے پروگرام کا حصہ بنائی ہیں، وہ مسائل جو ہماری خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں اور وہ اپریسیشن جو ان کو درکار ہے، وہ ان کی کہانی جو ان کو انسنگ ہیرو بناتی ہے، وہ سب ہم آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. اور آج میں آپ کو اسی لیے کوئی اور کہانی نہیں سنا رہی ہوں، کیونکہ آج میں نے جتنا عورتوں کو اسٹڈی کیا ہے اس کے بارے میں چند باتیں کہنا چاہتی ہوں. میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں. اچھا، یہ جتنی بھی باتیں میں کر رہی ہوں، اس میں میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں مردوں کو ڈیمین کروں یا ان کی اہمیت کو جھٹلا دوں، یا میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ عورت ہی سب کچھ ہے. میں تو اس گھرانے سے ہوں، یا میری وہ سوچ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیڈر آف دا فیملی از دا مین. چاہے وہ میرے والد صاحب تھے، چاہے وہ شوہر ہوں، چاہے وہ بھائی ہوں، یا چاہے جو بھی، مین آف دا فیملی جو ہے وہ آپ کا لیڈر آف دا فیملی ہوتا ہے. اور لیڈر آف دا فیملی اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس نے بڑی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ دیا ہے اور جو آپ کے حقوق ہیں، جس میں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، جس میں وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں، تو اس میں خواتین کو تو بڑی ایک اچھی سی سویٹ سی جگہ دی گئی ہے. تو ہماری یہ جو لڑائی یوزلی میں دیکھتی ہوں آرگیومنٹس میں کہ مرد یوں تو ہم یوں، تو یہ مرد اور عورت دونوں سے مل کر یہ سوسائٹی بنتی ہے، لیکن عورتوں کو ان کے بیسک رائٹس اور حقوق ملنے چاہیے. جہاں ان کو تعلیم کا حق ہے وہ ملنا چاہیے، جہاں ان کو کھانے پینے کا حق ہے، ان کی سوچ کو سمجھنے کا حق ہے. اگر وہ کوئی پروفیشنل عورت ہے اور کچھ کرنا چاہتی ہے، اس کا حق ہے، اور اس کی تاریخ ہمارے دین سے بھی ملتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کی ہر چیز کی باؤنڈریز طے کرنا آپ کی اپنی ذات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ نے اس کا جواب دے ہونا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو خواتین ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان میں بڑی ریزیلینس ہے. اگر خدا نخواستہ زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا ہے جہاں وہ اکیلی رہ جاتی ہیں، جہاں ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، بچے ہیں، خدا نخواستہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی اور ایسا معاملہ ہے جہاں وہ اکیلی رہ گئی ہیں، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری، اسے کچھ نہیں آتا، کوئی اس نے تعلیم ایسی حاصل نہیں کی، کوئی اس کو خاص ہنر نہیں آتا، لیکن پھر بھی کرتے جیسا کچھ جتنا کچھ ہو سکتا ہے، اپنی پوری انرجی ڈال کے، اپنی پوری محنت کر کے وہ پھر بھی بچے پال ہی لیتی ہے، پھر بھی وہ ایک کنارے پہ جا کے لگ ہی جاتی ہے. تو خواتین میں یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نا، کہ مشکل وقت جب آتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ صنف نازک ہے، تو یہی صنف نازک صنف آہن بن جاتی ہے. اور اس پہ بھی خیر بڑے لوگوں نے اعتراض کیا کہ صنف آہن بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس دل کی بات کر رہی ہوں، میں اس جذبے کی بات کر رہی ہوں جب عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر دیا ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ماں کے عہدے پہ فائز ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ جو ایک پورا پروسیس ہے، میرے خیال میں اس کا اندازہ تو سب کو ہے، لیکن اس پروسیس کو جو جیتی ہے وہ عورت ہے، اور جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ کے ایک انسان کو اس دنیا میں لے کر آتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ ایک اتنا باصلاحیت بنایا ہے، اتنا اس کے اندر پیشنس دیا ہے، اور اس کو ہر طریقے سے ملٹی ٹاسکر بنایا ہے، تو میرے خیال میں دنیا والوں کو اس چیز سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم ظاہر آئسولیشن میں تو زندگی نہیں گزارتے، ہمارا خاندان ہے، ہماری زندگیاں ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان سب سے مل کے یہ سوسائٹی بنتی ہے. مگر اس میں عورت کی جو اپنی امپورٹنس ہے وہ بڑی خاص ہے. آپ دیکھیے جو خاتون خانہ ہے، اگر اس کا موڈ اچھا ہوگا تو گھر میں سب کا موڈ اچھا ہوگا. ماں کے مزاج کے، پڑھائی کے اور دیگر ہر چیز کے، مجھے لگتا ہے کہ امپریشنز اور انفلوئنس جو ہے نا وہ بچوں پر ہوتا ہے. بچے اکثر ماں کی طرح ہی بول رہے ہوتے ہیں، بچے اکثر ماں کی طرح ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، بچے اکثر وہی بن رہے ہوتے ہیں جو مائیں خود ہوتی ہیں یا جو ان کو بنانا چاہ رہی ہوتی ہیں. تو ماں کو ایک بڑا، یا عورت کو ایک بڑا امپورٹنٹ درجہ دیا گیا ہے. اگر وہ گھر میں آتی ہے
اور جب وہ گھر میں ہوتی ہے گھر کے تمام لوگ اس کے ہونے کی وجہ سے بہتری محسوس کرتے ہیں, سکون محسوس کرتے ہیں. اگر گھر میں وہ خاتون خانہ نہیں ہے, چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہے چاہے نہیں ہے, لیکن اگر وہ گھر میں نہیں ہے تو اس کے نہ ہونے سے ایک اضطراب, کسی کیفیت محسوس ضرور ہوتی ہے, اضطراب ہونا ہو. تو عورت کی ایک بڑی ہی امپورٹنٹ جگہ ہے اس معاشرے میں, امپورٹنٹ جگہ ہے. جہاں آپ پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو پروفیشنلی بھی عورتوں نے ایسے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ایسے ہی اپنے آپ کو منوایا ہے اور ایسے اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے کام کو لے کر چلی ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار مثالیں موجود ہیں. آج کے پروگرام میں ہماری وہ عورتیں جو اس کلاس سے وابستہ ہیں جہاں پر ان کی سنوائی زیادہ نہیں ہوتی, ہم نے ان کی بات ابھی آپ کو سنانی ہے آج, جہاں محنت کش خواتین ہیں, جہاں ہماری یہ ہماری ہیروز ہیں. میں ان کو اپنی ہیروز سمجھتی ہوں کیونکہ یہ جس طرح محنت کرتی ہیں, جتنا بڑا ان کا دل ہے, جتنا ان میں جذبہ ہے, اس جذبے کو کوئی نہیں ہرا سکتا, اس جذبے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا. تو آج ہم ان خواتین کے بارے میں بھی بات کریں گے, آج ہم ان خواتین کے بارے میں بھی بات کریں گے جو پاکستان کے مختلف علاقے اور حصوں سے ہیں, جن کی اپنی اپنی سٹوری ہے, جنہوں نے گھر بیٹھے ہی اپنا کام شروع کیا اور گھر بیٹھنے مطلب اپنا کام گھر سے شروع کیا, اس کے بعد چاہے اس کو کسی طرح بھی بڑھایا, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ لے کے گئیں, سوشل میڈیا پہ لے کر گئیں, کس طرح اپنے کام سے اپنے گھر کو چلا رہی ہیں, اپنی زندگی کو بہتر بنا رہی ہیں, اپنے بچوں کو لے کر چل رہی ہیں. سو یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. آئی تھنک خواتین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے رہیں تو بہت ساری باتیں ہوں گی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وانٹ ٹو ریٹریٹ کہ آدمیوں کی یا مردوں کی اہمیت اپنی جگہ قائم و دائم ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں اچھے مرد ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کے گھر میں ہوں, چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہوں, چاہے وہ آپ کے ریلیشن شپس میں لوگ ہوں یا آپ کے دفاتر میں لوگ ہوں, جہاں اچھے مرد ہوتے ہیں وہاں عورتیں اپنے ٹیلنٹ کا, اپنی زندگیوں کا, اپنے ہنر کا بہت بہترین مظاہرہ کر پاتی ہیں.